تو جس مالک نے خود بنایا ہے بندے کو، وہ اس کے لیے کتنا کچھ کرنے والا ہے۔ پھر مختلف لوگوں کی کیپیسٹی اپنی ہے، لیکن کوئی غریب آدمی کے اندر کتنا بھی جذبہ ہو اپنے بچے کے لیے، لیکن اس کی حد ہے، اس حد کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ کسی تعلیمی ادارے میں داخل کروانا ہو کسی جگہ پہ، تو اس کو کتنی فیسلٹی وہ دے سکتا ہے۔ عام بندہ ہے تو ہاسٹل میں اگر جگہ مل گئی تو بڑی بات ہے، اسی کے حساب سے چلے گا۔ ذرا اور ہے تو وہ ذرا وی آئی پی ہاسٹل کر لے گا، کوئی ساتھ سرونٹ دے دے گا، گاڑی دے دے گا، اس طرح۔ لیکن ایک ہر بندے کی کیپیسٹی اس طرح ہے۔ اللہ پاک بندے کو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس نے ہر بندے کے لیے اس کائنات میں اس کی ہر ضرورت اس کو پیدا کرنے سے بہت پہلے اتنی زیادہ پیدا کر دی کہ اللہ نے بتایا کہ جو میں نے تیرے لیے نعمتیں بنائی ہیں تیرے شمار میں نہیں آ سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ کتنا بھی یہ آج اس میں کتنی آپ کی وہ کیپیسٹی ہوگی کاؤنٹنگ کی، کتنی وہ ہو، لیکن آپ اللہ کی نعمتوں کو ذرا کاؤنٹ کر کے تو دکھاؤ، گنتی پیچھے ہے، وہ آگے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے لیے ان کی حیثیت کچھ نہیں۔ بندے نے کتنے کرنا ہے تو اس کے لیے حیثیت ہوتی ہے، یار میں نے اتنا خرچہ تیرے لیے ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَكُلُّ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنا یہ بس وغیرہ میں یا یہ جو ویگن وغیرہ میں وہ دال سیویاں آلہ نہیں بچہ پھر رہا ہوتا، وہ اتنی اتنی ہتھیلی پہ ڈالتا ہے، کہتا ہے لے نہ لے انہوں کھا کے تو دیکھ ہے، اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس نے تو دے دی اپنی طرف سے، اس سے بھی کم حیثیت ہے اللہ کے سامنے۔ رب کہتا ہے مینوں من نہ من میری زمین تے چل، ہوا میں سانس لے، رزق میرا پیدا ہوا، کھا تو جتنا تیرے اندر جا سکتا ہے جا، اگر میرا ہے تو پھر حلال کھا، نہیں تو کھاندا رہے، مر اپنی مرضی کر، تو تباہ تو ہوئے گا، میرا تو کچھ نہیں جانتا۔ وہ بندے کو بتا رہا ہے سب چیزیں، لیکن بندے کی سمجھ نہیں آتی، بندہ اپنے حساب سے ہے، یہ اتنا اللہ پاک اس کا کرنے والا ہے، لیکن بندہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا نا کہ میرا ہے بھلے بھلے۔ وہ جو کہتا ہے یوں کرو تیرا بھلا ہے، تو اس کو لگتا ہے میرا بھلا ہے، اس کو تو فٹیگ لگتی ہے، بوجھ لگتا ہے۔ اگر پہچان آ جائے وہ میرا بھلا کرنے والا ہے، وہ میرا بھلا کرنے والا ہے، میرا رب ہے، تو اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے دے رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو اس کی پہچان نہیں میرا بھلا ہے، اس کو اس پہ گلہ آتا ہے، اس کو اس پہ بات آتی ہے۔ ہم مختلف چیزوں کے لیے آپ دیکھو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادتوں میں بعد یہ ساری چیزیں رو رو کے دنیا مر رہی ہوتی، سنی نہیں جا رہی۔ خدا دی قسم اگر کسی نو اللہ پاک نظر دے تو یہ رو نہیں رہے ہوتے، یہ تو خدا سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتے کہ ہم دعا جو مانگتے ہیں، یا اللہ میں مر گیا اور میرے سر چینج ہو گیا، میرے بچے نو داخلہ نہیں ملیا، میرے فلانا انج نہیں ہوا، میرا ککھ نہیں رہا، میرا فلان کیتا کنے آ؟ اللہ والوں ہویا یا تیرے کو ہویا؟ اللہ نے۔ تو جنوں تو کہہ رہے ہیں اس طرح، تو کدی اپنے ایک بندے نو دوسرا بندہ کہہ کہ نا تو مینوں چھڈیا ہی ککھ نہیں ہوئے، تو میرا اے نہیں کیتا، تو میرا اے نہیں کیتا، وہ اگوں لڑے گا یا منہ تے مارے گا یا سنے گا؟ ہن دسو اسی کیا دعا کردے ہیں خدا نو خدا من کے کہنے ہیں تو مالک؟ کیوں اے حالت ہے ساڈی۔ جنہ دے اندر یہ بات آ گئی سی انہوں نے کدی اے نہیں سی روئے، اور روندے سن اللہ میں کی کیتا ہے تے تو میرے لیے کی کیتا ہے، وہ اس شکرانے چ روندے سن۔ حضور بھی روئے نے، ٹھیک ہے نا، حضور روئے نے اس طرح، تے رب نے کیا یہ اس طرح رویا جداں میرے تو بچھڑ کے میرے بغیر ادا کوئی نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کیوں روتا ہے؟ اس کے اگر میڈیکلی سگنل دیکھیں تو اس کے امبلائکل کارڈ سے نکلتے ہیں، برین میں افیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے یہ روتا ہے۔ کیوں؟ ایک ڈپرائیویشن کا سگنل آتا ہے، نالی کٹی گئی ہے، اب کیا تیرے بغیر نہیں۔ اگر بندہ ایک دفعہ کبھی اس طرح اللہ کے سامنے رو کے دکھائے، اس کا حالت دیکھو۔ ہر عورت کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن جس ماں سے وہ جدا ہوا ہے اس کے دل پہ اس کے رونے کی کیا بیتتی ہے۔ ہر چیز اس کی چلی جائے، وہ اس کو ایک بات ہوتی میرا لال چپ تو کرے پہلے۔ بندہ ایک دفعہ ایسے رو کے دکھائے رب کے اندر، تو چپ تے کر ایک بار، بس تیری جو تمنا لئی جا، مینوں فرق ہی کوئی نہیں پیندا، تو چپ تے کر۔ اس طرح رونا حضور نے ہے، تو پھر رب نے کہنا تو جنوں کہہ میں ادھا ہی کرنا ہے۔ کئی بے وقوف یہ کہتے ہیں یہ اللہ کوئی مجبور تے نہیں،
اللہ مجبور نہیں, تو اس طرح دا محبوب ورگا دل تے لیا رون والا, پھر ویخ رب دی رحمت تو لے کس طرح سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہور اس طرح دا دل لے آوے نا تے رب اودے اتے بھی اتنی رحمت پا دے گا. اس محبوب سے یہ پہچان ملی تھی لوگوں کو, ہاتھ میں ہاتھ آتا تھا, نسبت آتی تھی, بندے کو اپنے رب کا پتہ چل جاتا تھا, پہچان آ جاتی تھی, وہ میرا سجن ہے, میرا محبوب ہے, میرا بہتر کرنے والا ہے. کبھی اس کی کسی بات کے اوپر اس کو بات نہیں آتی تھی تو رحمت اور ملتی رہتی تھی. یہ بندگی تھی. جب وہ مان لیتا تھا کہ یہ میرے بھلے والی ہے, تو جو رب چاہتا تھا وہ کرتا نہ کرتا, وہ بلا تکلف کرتا تھا. پھر وہ خود نہیں کرتا تھا, بلا تکلف کرتا تھا, رائج ہو جاتی تھی بندگی اس کے اندر, رائج. ٹھیک ہے نا, جب یہ ڈسپلن کوئی فورس ہے اس کے اندر کوئی ٹریننگ کر لے تو اس کے اندر رائج ہو جاتی ہے چیز. ڈرائیونگ کو دیکھ لو, جب سیکھتا رہتا ہے تو پہلے انجن کرتا ہے ویند ہے, پھر تھلے نو ویکھدا ہے کلچ. جب اس کے اندر رائج ہو جائے پھر اس کو سوچنا نہیں ہوتا, ادھر سے کھا بھی رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, ادھر سارے ریفلیکس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنڈیشنڈ ریفلیکس ہو گئے ہیں, یہ آٹومیٹک ہو گئے. اس طرح بندہ بھی خدا دی قسم بندگی دے وچ اس ویلے آٹومیٹک ہوندا ہے جدوں کسی استاد دے کول لگ جائے, اندر والا کام وہ پورا ہو جائے, اندر والی کام چل پئے, پھر آٹومیٹک ہے بندگی دیتے ہیں. وہ کنڈیشنڈ ہو گیا, اندر سے کنڈیشنڈ ہو گیا. اور اسی چیز نے ان کو اللہ کی پہچان کا رتبہ دیا صحابی. عبادتوں کے اجر سے نہیں, حضور کی صحبت سے, نسبت سے, اس ایمان سے جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے لیا تھا. یہی چیز خلفائے راشدین میں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا تھا, انہوں نے خلفائے راشدین کے ہاتھ میں کیوں ہاتھ دیا ہے نبی کے ہاتھ کے بعد؟ اس لیے کہ نفس کی تربیت کے لیے نفس سامنے چاہیے. حضور تو زندہ ہے, نبوت آج بھی ہے, لیکن فی نفس ہی بندوں کے ساتھ اس طرح سامنے تربیت کے لیے نہیں تھا. تو جب تربیت کے لیے نہیں تھا, اس طرح نفس کی ٹکور کے لیے, تو کہا جانے سے پہلے کہہ گئے میں نے چھوڑا نہیں جو میں نے صدیق کے سینے میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے نا, اس لیے خلیفۃ الرسول ایک ہی صحابی کو کہتے ہیں, باقی امیر المومنین بنے ہیں پھر بعد میں. ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ جب یہ بادشاہت بن گئی تو پھر یہی نور ان کے خلیفوں میں منتقل ہو گیا. ان خلیفوں کے ساتھ جب بھی کسی کی لگی ہے, وہ اللہ کی مرضی میں اس طرح ہوئے ہیں کہ رب نے اپنی مرضی ان کے ساتھ شامل کر دی. ٹھیک ہے نا, دیکھو کسی بھی زمانے میں دیکھو, حضور غوث پاک تو چھوٹا بچہ تھا, لیکن ادھر نور آ گیا, یقین آ گیا, وہ مجھے دیکھنے والا ہے. ڈاکوؤں نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ نہیں ہے کسی کے پاس. اس کے پاس بھی کچھ نہیں. پوچھا ہے؟ کہتا ہاں میرے پاس ہے. اس نے کہا نہیں نکلے, اس کے پاس جھوٹ بول رہا ہے. کہتا جھوٹ نہیں بول رہا, ادھر دے دو, یہاں ہے 40 دینار. سردار پوچھتا ہے تو نے کیوں بتایا؟ کہتا اللہ نہیں سن رہا تھا, وہ نہیں دیکھ رہا تھا. اوئے ہوئے, اس نے کوئی ایک بات, وہ نور اندر گیا ڈاکو کے ساتھ. کہتا وہ تو مینوں بھی تو دیکھ رہے ہیں. اس نے ڈاکو کو ڈاکو رہنے دیا. یہ وہ علم تھا جس نے بدل کے رکھ دیا. معین الدین چشتی ہے جی, میری لاکھوں بندے مسلمان کیے ہیں, تو اپنے آپ ہو گئے تھے یا کوئی صرف اس نور سے وہ نسبت آتی گئی, دیکھتا وہ گیا, اندر اس کا بدلتا گیا. اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا تھا, تو مجد الفسانی امام ربانی کی بات, یار الحمدللہ میرے مرشد کے سینے میں یہی نور آیا. تو سچی بات ہے, میں کسی کی کیا بات کروں, ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہے, لیکن مجھے تو اپنا پتہ ہے یار, میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا تھا. ٹھیک ہے نا, دنیا کا بھی اور جتنا کوئی بس میں تھا, والدین کے صدقے سے تھوڑا دین بھی پڑھ لیا تھا, قرآن بھی پڑھ لیا تھا, یاد بھی کر لیا تھا, ڈاکٹری بھی پڑھ لی, انگلینڈ سے بھی پڑھ لیا, امریکہ سے بھی پڑھ لیا, لیکن اندر والی بات یار یہ کتنا وہ بندی نہیں سی. صحابہ کہف پڑھا کہ وہ تو کتا ان کے ساتھ لگ گیا جن کے اندر لگے ہیں خدا سے. وہ واقعہ قرآن پاک میں پڑھو تو اللہ پاک اپنا نظام اس کے تابع کیسے کرتا ہے. اگر سورج یہ جس مدار سے جا رہا ہے یہ مدار سے ہٹ جائے تو تباہی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ واہ, بندے ادھر سوئے ہوئے ہیں, رب قرآن میں حکم دیتا ہے, او سورج تھوڑا سا ہٹ کے نکل اور ہٹ کے غروب ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی تباہی تو نہیں آئی پھر, کیونکہ اس کا مدار ہی رب نے چینج کیا. کس کے لیے؟ کہہ رہے میرے بندے ذرا آرام میں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے پاسے بھی پلٹائے جاتے تھے, کتنے 100 سال وہ سوئے رہے, ان کو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا ان کو کچھ؟ اس وجہ سے. تو میرے بھائی یہ جو نور ہے یہ وہ چیز ہے جو اگر بندے کو مل جائے تو
ایک ہی لمحے میں یہ ساری چیز نہیں ہو جاتی کہ اج آیا کہ اج مینوں یہ چیز ہو گئی تو میں اس طرح ہی بن جاواں. صحابی بھی ایک لمحے میں تو بن گئے تھے صحابی، لیکن رتبے ان کے آہستہ آہستہ بنے تھے. اللہ نے اسی لیے سب سے بڑا رتبہ جس کو دیا وہ سب سے پہلے آیا تے کول بیٹھا ہی رہا. ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ قریب آ گیا کہ رب نے کہا اے ہن مزار دے وچ بھی تو نال ہی رہ. ٹھیک ہے نا، اس صحبت کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا اثر ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے 23 سال آہستہ آہستہ قرآن اتارا تاکہ لوگ آ کے بیٹھتے رہیں، توجہ لیتے رہیں، اندر بات بنتی جائے. ٹھیک ہے نا، ادھر سے بات ہوتی جائے تو پھر اپنا باعث نکل جاتا ہے، پھر وہ لگ جاتا ہے. جو بندہ اس کے ساتھ نہیں سیدھا وہ کبھی دوسرے کے ساتھ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تو اس وقت سیدھے ہوں ہمیں جب اپنے بھلے کا پتہ. جس کو اپنے بھلے کا پتہ نہیں چلتا اس کو دوسرے کے بھلے کا کیا پتہ چلے گا. ہم اپنا سب سے بڑا بھلا تو یہ اپنے مالک کو تو پہچان جو تیرا بھلا کرنے والے. کہندے انہوں دوست دشمن دی پہچان کوئی نہیں. یہ مار اتھوں کھا جاندہ ہے. وہ جڑا سب تو بڑا تیرا دوست ہے تو ذرا ایک دفعہ انہوں تے پہچان لے، پھر تو مار نہیں کتے کھاندا. ٹھیک ہے نا، تیری دوستی بن جائے ادے نال پھر مار نہیں کھاندا. رب کہندا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب دے یاراں نوں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کچھ نہیں، کیوں انہوں نے پہچان آ گئی میرا یار ہے بس. ٹھیک ہے نا، تے رب ہر بندے دا یار ہے، بندہ نہیں اودے نال یاری لاندا. ٹھیک ہے نا، تے یار لب جائے تے پھر یاریاں دا حلقہ ود جاندا ہے نا. کوئی ایک یار مل جائے تو نال یار بناندا رہندا ہے نا. تے رب نے کہا میرا محبوب لے لو، میری یاری بچاندے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، محبوب دے غلام نال یاری لگدی جائے تے اللہ دی یاری لگدی جاندی، اللہ دی یاری لگدی جاندی. اللہ 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 پاک سانو سمجھ عطا فرمائے.